السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نماز میں بھی ہر رکعت میں اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اس سورہ کا ہی ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھنا، کیونکہ اس ویڈیو میں حضرت سید امین القادری صاحب کا میں بیان آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ اس بیان میں سورہ فاتحہ کا عمل آپ کو بتایا جائے گا، کس طریقے سے سورہ فاتحہ کا عمل کرنا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ فاتحہ سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ کا حال یہ ہے، اگر کوئی غمگین پڑھے اس کا غم دور ہو، اس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیمار پڑھے اس کی شفا کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دو، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ کوئی ظالم حکمراں سامنے ہو، اپنی بات نہیں مانتا، اس کا چہرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے مسخر کر دے گا، ڈھیر کر دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں، اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے تھے، وہ سارے صحیفوں، ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک قرآن میں جمع کر دیا اللہ نے، اور پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے ایک سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے، ام الکتاب یعنی یہ کتاب کی ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کتاب کی شروعات ہے۔ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان چیخ چیخ کر کے رویا اور اس نے کہا امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن نازل ہوا، شیطان اس وقت نہیں رویا۔ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا چیخ چیخ کر، اور اس نے کہا اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو ان کو سورہ فاتحہ کبھی عطا نہ فرماتا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ یہ ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی بات، قرآن کی بات آ گئی تو سورہ فاتحہ کی بات۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان کو؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے، ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ ثواب کتنا ملے۔ آپ کے دماغ کے تالے کھل جائیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس ملفوظ کو بیان کر رہا ہوں ان کے ملفوظات سے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ پہلی بات تو یہ، صحابہ کرام کسی کو سانپ کاٹنے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے۔ ہم کو کوئی منتر جنتر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ، سرکار فرید ملت و الدین ہمارے بابا سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت آئی، آنے کے بعد کہنے لگی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں ہوا، تو کچھ انتظام کر دیجیے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا اور کہا کہ مٹھی بن کر اور گھر جا کے کھولنا۔ اس نے جیسی گھر جا کے کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا۔ آج کل کے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جس دن فرید سامنے آئے گا اس دن سب ہو سکتا ہے۔ آج تمہارے درمیان فرید نہیں ہے نا، اس لیے تم کو یہ اچھمبا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کسی کو یہ کہہ دوں
کہ بن موسم کے پھل تمہارے حجرے میں آئیں گے. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم مریم نہیں ہے. جس دن تم مریم بن جائے تیرے حجرے میں بن موسم کے پھل آ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن نے کہا کہ حضرت مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل موجود تھے. میں اگر کہہ دوں کہ جب تو سوئے گا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، اور اگر تو 300 سال تک بھی سوتا رہا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، مذاق اڑائیں گے، کیا بیوقوفی کی باتیں. میں نے کہا تو اصحاب کہف نہیں ہے. اگر تو اصحاب کہف بن جائے تو کتا تیرے دروازے پر 309 سال تک کے بیٹھ سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، ہو سب سکتا ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بے شک بے شک. دیکھا دوستو آپ نے حضرت سید امین القادری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اعمال ٹھیک کریے، انشاءاللہ تعالی ہر وظیفہ کام کرے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں، اللہ کا ذکر بھی نہ کروں، اور بس خالی کوئی بھی ایک عمل، کوئی بھی ایک وظیفہ کر لوں، وہ کام کر دے گا. نہیں کرے گا. جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرض ہیں انہیں ادا نہیں کرتے تب تک کوئی بھی وظیفہ آپ کو کام میں نہیں آنے والا. تو دوستو ویسے تو یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی ایک بہت معتبر سورہ ہے. اس کو پڑھنے سے جو بھی آپ پریشانی میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی تنگی اور کوئی بھی پریشانی ہو تو اس میں آپ اگر اس سورہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا. تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.